سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا لشکر لے کر محاذ کی طرف نکل پڑا۔ جب تمام گھوڑے تھک چکے تھے تو سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ آگے مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ کیا جائے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک ایسا میدان آ گیا جہاں پڑاؤ کے لیے جگہ مل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اس لشکر کو یہاں روکو، آج رات ہم یہیں گزاریں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لشکر نے وہیں پڑاؤ کرنا شروع کر دیا۔ خیمے نصب کیے جا رہے تھے۔ سلطان خیمے کے اندر موجود تھے کہ سلطان کے سپاہیوں نے سلطان کو بتایا، حضور ہمارے لشکر کے ارد گرد چھوٹا سا چشمہ ہے جس کا پانی ہمارے لشکر کے لیے بالکل ناکافی ہے، لہٰذا ہمیں اور کہیں سے پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ سلطان نے ایک سپہ سالار کو کہا کہ سپاہیوں کے ساتھ ارد گرد علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہیں اور چشمہ موجود ہو۔ سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم ہر جگہ دیکھا لیکن ہمیں کوئی بھی چشمہ نہیں ملا، لیکن ایک آدمی ہے جو کہ شکل سے مسلمان لگتا ہے لیکن اس کے کام مسلمانوں والے نہیں۔ اس کی ملکیت میں ایک کنواں ہے اور وہ کنواں بڑا اور بہت گہرا ہے، اگر وہ ہمیں وہاں سے پانی حاصل کرنے دے تو ہمارے لشکر کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان کو اس کنویں سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں بھرنے دوں گا، چاہے مسلمان کسی جنگ کے دوران مر ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ میں نے اسے سونے کے سکوں کی آفر بھی کی، لیکن اس نے کہا کہ اگر سلطان مجھے آدھی سلطنت بھی دے دے تو تب بھی میں اس کے سپاہی کو پانی کا ایک بھی گھونٹ پینے نہیں دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور دوبارہ اس سپہ سالار کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنی خواہش بتاؤ لیکن ہمیں اپنے لشکر کے لیے پانی حاصل کرنے دو۔ سپہ سالار پھر واپس آیا اور کہنے لگا، سلطان معظم اس نے کہا ہے کہ اگر سلطان مجھے ساری سلطنت دے دے تب بھی میں اسے ایک گھونٹ پانی کا بھرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یا تو میرا سر قلم کر دو یا پھر اس کنویں سے پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور سارے وزیر اور مشیر اور سپہ سالار حیران ہو گئے کہ آخر وہ کون عجیب آدمی ہے جو اتنے سونے کے سکوں کے بدلے صرف کنویں سے پانی بھرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تجسس میں پڑ گیا اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چند وزیروں کے ساتھ اس کنویں پر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیروں کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی ہاتھ میں ایک خنجر لیے کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ سلطان نے اسے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا، اے نوجوان، آخر تمہارے اس کنویں میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنے سونے کے سکوں کے بدلے ایک مسلمان ہو کر پانی کا ایک گھونٹ نہیں بھرنے دے رہے؟ اس آدمی نے کہا، سلطان معظم آپ پر میری جان قربان، لیکن میں اس کنویں سے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں بھرنے دوں گا۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ آخر اس کنویں میں ایسا کیا راز ہے؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں یہ سب یہاں نہیں بتا سکتا، اگر آپ کو جاننے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے اجازت دیں، میں آج رات آپ کے خیمے میں آ جاؤں گا، یا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری فلاں جگہ پر ایک جھونپڑی ہے، آپ وہاں آ جائیں، میں آپ کو سب تفصیل سے بتاؤں گا۔ سلطان بڑا حیران تھا اور اس حیرانگی کے ساتھ واپس لوٹا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ نوجوان آدمی ہمیں اس کنویں سے پانی کیوں نہیں بھرنے دے رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عقل مند اور دور اندیش اور ذہین آدمی تھا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے بڑا راز ہے۔ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی سوار ہوا اور اس نوجوان کی جھونپڑی میں گھوڑے پر پہنچ گیا۔ جب سلطان اس کی جھونپڑی میں پہنچا تو اس نے سلطان کو دودھ کا پیالہ پلایا، سلطان کے لیے آگ جلائی تاکہ سردی میں کمی آ جائے۔ سلطان اس کے برتاؤ کو دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جس آدمی نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں بھرنے دیا وہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے فرمانے لگے، اے نوجوان، اب مجھے اس کنویں کے بارے میں بتاؤ، میرا تجسس مزید نہ بڑھاؤ۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو یہاں بلانے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کنویں سے پانی بھرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ کے لشکر کے پڑاؤ کرنے سے ایک دن پہلے میں اس کنویں کے ساتھ ایک درخت سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ وہاں سے ایک چھوٹا سا سپاہیوں کا دستہ گزرا جن کے پاس ایک قیمتی شراب کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ میں ان کو دیکھ کر وہاں چھپ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا
کہ وہ ظالم ہیں، مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ شکل سے ہی کافر لگتے تھے۔ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ وہ اسی کنویں کے پاس آ کر رکے اور پیچھے سے ایک سپاہی نے ان کو خبر دی کہ دشمن آ رہے ہیں اور ہمارے بادشاہ کی سب سے پسندیدہ شراب ہم سے چھینیں گے اور ہمیں قیدی بنا کر اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ جب یہ خبر ان سپاہیوں کے دستے نے سنی تو وہ سوچنے لگے کہ آخر اس شراب کو کہاں چھپایا جائے جہاں وہ دشمن تلاش نہ کر سکیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک سپاہی بولا کہ اگر ہم اس شراب کے ڈرموں کو اس کنویں میں پھینک دیں تو وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ غور بھی نہیں کریں گے۔ ان کے سپہ سالار کو یہ بات پسند آئی اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ ڈرم اٹھاؤ اور ان کو اس کنویں میں پھینکتے جاؤ۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ کنویں کے نیچے ایک بڑا سا پتھر گرا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی ڈرم پھینکتے وہ ڈرم ٹوٹ جاتا اور وہ ساری شراب پانی میں مکس ہو جاتی۔ لیکن کنواں بہت گہرا تھا، انہیں معلوم نہ ہوا کہ ڈرم ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ سب گرانے کے بعد وہ چھپ گئے۔ سپاہی کی خبر کے مطابق اس کے پیچھے دشمن آئے لیکن ان کی تلاش نہ کر سکے اور واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے تو جب وہ کنویں میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے ڈرم خالی تھے، کسی میں بھی شراب موجود نہیں تھی۔ انہوں نے وہ ڈرم نکالے اور واپس چلے گئے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے ایک سپاہی کو ایک گھونٹ پانی تک کا نہیں بھرنے دیا۔ میں اس کنویں میں جس میں اتنی مقدار میں شراب گری ہو، میں اپنے سپاہیوں کو کیسے پلا سکتا؟ اگر آپ کا ایک سپاہی بھی اس کنویں میں پانی کا ایک گھونٹ بھر لیتا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دیتا؟ اس لیے میں نے ان کو اس کنویں سے پانی بھرنے سے منع کر دیا تھا۔ سلطان معظم، میں ڈر گیا تھا اگر کہیں ایک سپاہی نے ایک شراب کا گھونٹ پی لیا تو آپ کی فوج کے لیے بہت بڑی پریشانی ہو سکتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی تو بڑا خوش ہوا اور فرمانے لگا، اے نوجوان، جب تک تم جیسے لوگ اس سلطنت میں موجود ہیں، اس سلطنت کو کبھی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں پر گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنویں کو ابھی بند کر دیا جائے تاکہ اس میں کوئی بھی مسلمان ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پی سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو بہت سارے انعام دیے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے ہمیں اس لعنت سے بچا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام وزیروں، سپاہیوں اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ بعض دفعہ جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی سپاہی غصے میں آ کر اس کی گردن اڑا دیتا، ہم نے پانی بے شک پی لینا تھا لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دہ ہونا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹھیک فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔